کہ اگر کسی کا ذکر اللہ یا نماز میں دل نہ لگے تو اس کو چاہیے کہ ذکر و نماز کو ترک نہ کرے بلکہ ہمت کر کے لگا رہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو حضرت والا نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جتنے معمورات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اس کو کرتے وقت بسا اوقات دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان عبادتوں میں مزہ آنے لگے، حظ نفس حاصل ہو، مزہ آئے. تو یہ تصور کے ان عبادتوں میں مزہ آنا چاہیے، اور اگر مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، حظ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس نماز کو یا اس ذکر کو یا اس عبادت کو بیکار سمجھ کر بعض اوقات یہ نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا. تو ایک اہم اصول ہے جو حضرت والا نے جگہ جگہ جس کو واضح کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے عمل اور ایک ہے حال یا کیفیات. مثلا نماز عمل ہے، نماز کا عمل ہے کہ آدمی اس کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہ تو ہے عمل. اور ایک ہے حال یا کیفیت. حال اور کیفیت کا معنی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو بس وہ ہر ماں سوا سے بے خبر ہو جائے اور بس اللہ تبارک و تعالی ہی کا تصور اس کے دل میں رہے، اور اتنا اس کو لطف آئے کہ بس ماں سوا سے بے خبر ہو کر بالکل مستغرق ہو کر نماز پڑھے. جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ آ کے ان کے باغ کے اندر کھجوروں کے درخت کے اندر پھنس گیا. باہر نکلنا چاہتا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو ان کا دل میں خیال آ گیا کہ یہ پرندہ جو ہے یہ میرے باغ میں پھنس گیا ہے، میرا باغ کتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ پرندہ آ کے پھنس گیا. یہ خیال آ گیا. تو اس خیال کی وجہ سے انہوں نے بعد میں اس کو ایک بہت بڑا اپنے لیے بڑی مصیبت سمجھا، اور اس کی وجہ سے اس کا کفارہ یہ کیا کہ وہ باغی صدقہ کر دیا کہ اس نے مجھے اللہ سے غافل کر دیا، باغی صدقہ کر دیا. یا حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سرحد پر پہرا دے رہے تھے، اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر آ کر لگا اور وہ زخمی ہوئے، خون نکلا، مگر نماز جاری رکھی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس حالت میں نماز جاری رکھی؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ میں نے اس کو چھوڑنا مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ جو کیفیت ہے کہ لطف آ رہا ہے، کیفیات طاری ہو رہی ہے، اور ان کیفیات کے اندر آدمی حظ محسوس کر رہا ہے، اس کا نام ہے حال. یہ کیفیت ہے، حال ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مقصود عمل ہے، حال نہیں، کیفیات مقصود نہیں، عمل بذات خود مقصود ہے. ساری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق، جیسے ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے. ساری عمر پڑھتا رہے اور ایک مرتبہ بھی کبھی مزہ نہ آئے، لطف نہ آئے، کوئی گھاٹا نہیں اس کا، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، بلکہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہے. لیکن مقصود کیا تھا؟ عمل کرنا تھا. اور اسی لیے حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ کا مقولہ میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو ساری زندگی نماز میں مزہ نہ آیا، لطف نہ آیا، پھر بھی وہ پڑھتا رہا، چھوڑی نہیں اسے نماز، تو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. مبارکباد کس بات کی دیتا ہوں؟ کہ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، مزے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا،
اگر مزے کو مقصود بنا لیا، کیفیات اور حال کو مقصود بنا لیا، تو معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے پڑھ رہا تاکہ مزہ آئے، لطف آئے، تو وہ تو مقصود اللہ نہ رہا، وہ تو اپنے نفس کا مزہ اس کا مقصود ہو گیا۔ حالانکہ اخلاص یہ ہے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو۔ تو اس لیے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے ذہن میں نہ رہنے کی وجہ سے بسا اوقات بہت سی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ بچائے، جاہل پیروں نے یہ گمراہیاں پیدا کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ حضرت ہی کے کلام میں نے کہیں دیکھا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کسی ایسے ہی پیر صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو ان پیر صاحب نے یہ گئے پیر صاحب کے پاس جب بیعت ہونے کے لیے یا ان سے ان کے مرید ہونے کے لیے، تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھئی کچھ نماز پڑھتے ہو؟ کہ جی پڑھتا ہوں۔ کبھی کچھ دیکھا نماز میں؟ کوئی جلوہ نظر آیا؟ کوئی کہ جی نظر تو کچھ نہ آیا۔ کہا تو بیکار ہی پڑی تم نے نماز، جو حاصل ہونا تھا وہ تو حاصل ہوا نہیں، میرا ثواب ہی ثواب ملا، میرا ثواب ہی ثواب ملا۔ گویا میرا ثواب جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اصل چیز وہ جلوہ ہے یا وہ تجلی ہے یا وہ لطف اور مزہ ہے جو آنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ بچائے ایسے کلمے کے اوپر کفر کا اندیشہ، کہ ثواب کو آدمی اتنا، اللہ جنت کے ثواب کو، اللہ کی رضا کے ثواب کو اتنا معمولی سمجھے اس غیر مقصود چیز کے آگے۔ تو مزہ آنا کوئی ضروری نہیں، آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ہمیں ایک حظ عطا فرما دیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ حاصل ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر بھی، جو اس غیر اختیاری سنت ہے، وہ بھی اس پر بھی عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا جیسے میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا شاہ فضل الرحمان کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فرماتے ہیں کہ بھائی جنت کی لذت اپنی جگہ اور حوض کوثر کی لذت اپنی جگہ، لیکن نماز میں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت ان کو دے دی، نعمت ہے ان کی۔ لیکن اگر کسی کو نہیں ملی تو اس کو یہ سمجھنا کہ میں محروم رہ گیا، اس کا یہ سمجھنا کہ میرا مقصد حاصل نہ ہوا، یہ گمراہی ہے۔ کیونکہ مقصود وہ مزہ نہیں تھا، وہ حظ نفس نہیں تھا، وہ کیفیت نہیں تھی، وہ حال نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے منادی نے آواز دی حی علی الصلاۃ، تو آدمی چل پڑے، اور دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، سستی ہو رہی ہو کاہلی ہو رہی ہو، اس سستی کاہلی کو چھوڑ کر وہ اللہ کے لیے پہنچ جائے نماز کے لیے۔ یہ تھا مقصود، اور الحمدللہ وہ حاصل ہو گیا۔ تو پھر کچھ غم نہیں، ساری زندگی مزہ نہ آئے تو کوئی غم نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عمل ٹھیک ہو، حال ہو یا نہ ہو، کیفیت آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن جو عمل ہے وہ درست ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو جائے۔